نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ پچھلی نشست میں ہم نے الحاد کی تعریف پڑھی تھی کہ موجودہ زمانے میں الحاد کا اطلاق خدا یا بہت سارے خداؤں کے انکار کا نام ہے، مذہب کے انکار کا نام ہے۔ تو الحاد کے بنیادی نظریات کو سمجھنے کے لیے ہمیں پہلے الحاد کی قسموں کو سمجھنا پڑے گا۔ ہم نے پہلے بات کی تھی کہ جس طرح اہل مذہب کے درمیان اختلاف ہے، ان کے نظریات مختلف ہیں، اسی طرح ملحدین کے درمیان بھی اختلاف ہے، ان کے مختلف گروہ ہیں اور ان کے مختلف نظریات ہیں۔ لیکن فرق یہ ہے کہ ملحدین کے نظریات کے درمیان کچھ زیادہ فرق نہیں ہے، صرف لفظی سا فرق ہے۔ دور حاضر میں الحاد کی 3 بڑی قسمیں ہیں۔ نمبر 1 الحاد مطلق نوسٹکزم، نمبر 2 لا ادریت ایگنوسٹکزم اور نمبر 3 ڈیزم۔ الحاد مطلق نوسٹکزم، اس نظریہ کے ماننے والے ملحدین انکار خدا کے معاملے میں شدت کا رویہ رکھتے ہیں۔ اس نظریہ سے مراد یہ ہے کہ انسان اور کائنات کی تخلیق میں کسی خالق کا کمال نہیں ہے، بلکہ یہ خود بخود وجود میں آئی ہے اور فطری قوانین کے تحت چل رہی ہے۔ عام طور پر جب ایتھیسٹ کا لفظ بولا جاتا ہے تو اس سے مراد یہی نوسٹکزم ہی مراد ہوتا ہے، اور وہی ملحد مراد ہوتا ہے جس کا نظریہ انکار خدا کا ہے۔ اس کے بعد دوسری قسم الحاد کی لا ادریت ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ خدا کو اپنی سوچ اور سمجھ سے ماوراء سمجھ کر اس معاملے میں سکوت کا رویہ اختیار کرنا۔ ان کا کہنا ہے کہ خدا ہے یا نہیں، ہم اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے، یعنی اختصار کے ساتھ کہا جائے تو خدا ہے یا نہیں، اس بحث سے اعراض کرنا ہے۔ لا ادریت کی اس اصطلاح 19ویں صدی کے اواخر میں ایک انگریز ماہر حیاتیات تھامس ہنری ہسکلے نے جاری کی تھی۔ تیسری قسم الحاد کی ڈیزم، اس کا بنیادی نظریہ یہ تھا کہ اگرچہ خدا ہی نے اس کائنات کو تخلیق کیا ہے، لیکن اس کے بعد وہ اس سے بے نیاز ہو گیا ہے، اب یہ کائنات خود بخود چل رہی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم اس کائنات کے نظام کو دیکھتے ہیں تو وہ ایک منظم طریقے سے چل رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کائنات کو کسی قادر مطلق ذات نے بنایا ہے اور پھر اس کے نظام کو اس نے ترتیب کے ساتھ چلایا ہے۔ لیکن دوسری طرف جب ہم دنیا میں دیکھتے ہیں تو دنیا میں انصاف نہیں ہے، بہت سارے مظلوموں کو دنیا کے اندر انصاف نہیں ملتا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کائنات کو بنانے والے نے اس کائنات کو بنا کر پھر اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیا ہے اور وہ خود کسی اور کام میں مشغول ہو گیا ہے۔ دوسرے لفظوں میں اس تحریک کا ہدف رسالت اور آخرت کا انکار تھا۔ بنیادی طور پر یہی 3 قسم کے ملحدین عصر حاضر میں موجود ہیں۔ اس کے بعد ایک چوتھی قسم کے لبرل ہیں جنہیں عوام الناس کی اصطلاح میں دیسی لبرل کہا جاتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس مغربی ملحدین کی طرح کوئی خاص نقطہ نظر نہیں۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو مغربی کلچر کے دلدادہ ہیں، کیونکہ یہ مکمل آزادی اور جنسی خواہشات کی بلا روک ٹوک تکمیل چاہتے ہیں اور دیگر حرام اور ناجائز کام ان کو دل عزیز ہوتے ہیں۔ اس لیے یہ مغربی ملحدین کی اندھی تقلید میں مذہب اور دین اسلام پر تنقید کرتے ہیں۔ ان میں سے بعض لوگ تو وہ ہیں جو اسلام سے مرتد ہو کر الحاد میں ملحدین میں شامل ہو جاتے ہیں، اور بعض لوگ وہ ہیں جو اپنے آپ کو اسلام کے ساتھ تو منسوب کرتے ہیں اور
अपने दीगर जीने मरने के अफ़आल जो हैं वो इस्लाम के साथ, इस्लाम के मुताबिक करना जो है वो पसंद करते हैं। लेकिन चूँकि ये अपने आप को दीनी अहकाम से आज़ाद समझते हैं, इस वजह से अपनी सारी ज़िंदगी जो है वो इस्लाम के शरई अहकाम के ख़िलाफ़ ज़ुबान दराज़ी में गुजार देते हैं। मिसाल के तौर पर कानून नमूस रिसालत, पर्दा, इस्लामी सज़ाओं के मुताल्लिक़ ये इस्लाम पर एतराज़ात करते रहते हैं। इसी तरह दीगर इस्लाम के अहकामात के ख़िलाफ़ ये एतराज़ात करते हुए अपनी जो है वो अपनी ज़िंदगी गुजार देते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इस इल्हाद के फितने से महफूज रखे और हमारे ईमान की हिफाजत रखे।